امریکی ریاست ساؤتھ ڈیکوٹا کے پائن ریج کے اس قطع اراضی کی رہائشی بہنوں ہیشنز اور ایجے کا شمار انتہائی مفلس گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ہیشنز 10 برس کی ہیں۔ والدین کے ہمیشہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان گزرے برسوں میں وہ رشتہ داروں کے گھروں کے درمیان گھن چکر ہی بنی رہی۔ میں زیادہ تر دادی کے پاس جاتی ہوں، انہوں نے 2 برس تک میرا خیال رکھا۔ اس سے پہلے چچا نے میری دیکھ بھال کی، وہ میرے اسکول کے قریب دفن ہے۔ میں کبھی کبھی ان کی قبر پر جاتی ہوں، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ انہیں منو مٹی تلے دیکھنا مجھے اداس کر دیتا ہے۔ پیشنس کے پردادا کو مہینوں کوئی کام نہیں مل پایا۔ بجلی کے ہیٹر کا استعمال ان کی جیب پر بھاری تھا، اس لیے وہ لکڑیاں جلانے پر ہی اکتفا کرتے۔ 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے وسط تک امریکہ کی وفاقی پالیسی نے مقامی لوگوں کو امریکی معاشرے میں ضم ہونے پر مجبور کیا۔ اس پالیسی میں لاکوٹا اور دیگر مقامی قبائل کے بچوں کو گھروں سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی تقریبات انجام دینے اور اپنی مادری زبان بولنے سے منع کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہیں زبردستی کاشتکاری اور مخصوص کردہ قطع اراضی پر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ مقامی امریکیوں نے کچھ حقوق تو حاصل کر لیے، لیکن بہت سے لوگوں نے ان ریزرویشنز یا مخصوص جگہوں پر رہنے کا انتخاب کیا جہاں زندگی اب بھی کافی کٹھن ہے۔ پائن ریج کا علاقہ جغرافیائی طور پر ایسے الگ تھلگ مقام پر واقع ہے جہاں وسائل کی کمی، جرائم کی زیادتی اور بے روزگاری کی شرح 80% ہے۔ منشیات اور شراب نوشی، نوجوان خواتین کی گمشدگی اور قانون پر عمل درآمد نہ ہونا، یہ سب یہاں کی زندگی کا معمول ہیں۔ یہ خواتین مقامی قبیلوں کی خواتین کے لیے کام کرنے والی تنظیم انڈیجنس ایڈولسنٹ گرلز امپاورمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں تاکہ ان ریزرویشنز پر لڑکیوں کے لیے ایسی مخصوص سوسائٹیز قائم کی جائیں جہاں وہ سب ہر ہفتے تفریح کے لیے اکٹھی ہو سکیں اور اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ مستقبل کے امکانات پر بھی بات کر سکیں۔ تاریخ کے اس جبر کے ساتھ جو مقامی امریکی عوام نے برداشت کیا، خاندانی ڈھانچے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں دوران حمل درپیش خطرات، اسکول چھوڑنے کے لحاظ سے اور خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے کے معاملے میں زیادہ مصیبتیں برداشت کرتی آئی ہیں۔ لڑکیوں کی یہ تنظیم امریکہ کی مقامی ثقافت میں نئی بات نہیں ہے۔ متعدد مقامی ثقافتوں میں مادری روایات کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے خواتین کی ایسی سوسائٹیز موجود تھیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ بطور مقامی امریکی ہم کون ہیں، صنف کا بڑا اہم کردار ہے۔ مردوں کی اپنی خاص اہلیت ہوتی ہے اور خواتین کی اپنی خاص اہلیت، اور اسی طرح ہم زندہ رہے ہیں۔ اس پہلی باضابطہ میٹنگ کے لیے پیشنس اور ان کی فرینڈز کافی متجسس تھی۔ ہم بات چیت اور گفتگو کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی ثقافت اور تقریبات کے بارے میں جانیں۔ پیشنس بڑے ہو کر اپنی خالہ کی طرح امریکی فضائیہ میں پائلٹ بننا چاہتی ہیں۔ خالہ کہتی تھیں کہ جہاز اڑانا ذرا مشکل ہے کیونکہ بہت سے بٹن ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یاد رکھ لوں گی۔ مجھے بھی اچھے گھر اور اچھی زندگی کی چاہت ہے۔ میں اپنے دادا کا بھی خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اس طرح کے پروگرامز ممکن ہے پیشنس اور اس جیسی دیگر لڑکیوں کے بہتر مستقبل کے سہانے خوابوں کی تعبیر پانے میں مددگار ثابت ہوں۔ وکٹوریا کیپٹرنسکی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔